نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج آپ سے ذکر کیا تھا میں نے کہ دو چیزوں پر گفتگو کروں گی، ایک تو حج کے موضوع پر کچھ بات کروں گی، یعنی جو حج کا سفر تھا ہمارا اس پر، اور دوسرے بسنت کے موقع پر جو آج کل ہمارے ملک میں منایا جا رہا ہے۔ اور یہ گفتگو دو تین طرح کی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سب ابھی قریب ہی حج کے موضوع پر کچھ نہ کچھ ٹاک سن چکے ہوں گے، حج کو ڈائریکٹ لائیو آپ نے دیکھا ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو مرد اور عورت، صاحب حیثیت اور مالدار، غریب، عورت، مرد، ہر ایک پر فرض ہے، ایون بیمار پر بھی۔ روزہ جو ہے اس میں بیمار کے لیے کچھ رخصت ہے، لیکن نماز میں یہ رخصت نہیں ہے کہ اگر آپ کو بخار ہے تو آپ نماز چھوڑ دیں۔ آپ کو نماز چاہے اشاروں سے پڑھیں، آپ کو پڑھنی ہے جب تک آپ کو ہوش ہے۔ ہاں بے ہوش ہو جائیں تو پھر اور بات ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں رخصت ہے کہ ہاں بیمار ہیں یا آپ سفر پر ہیں تو آپ روزہ اس دن نہ رکھیں بلکہ اس کو بعد میں پورا کر لیں۔ اسی طرح زکوٰۃ، اگرچہ اس میں جنس کی کوئی تخصیص نہیں، مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، لیکن شرط یہ کہ صاحب حیثیت ہوں۔ لیکن حج جو ہے اس میں صاحب حیثیت ہونا اور زاد راہ کا ہونا، من استطاع الیہ سبیلا کی شرط لازم ہے۔ اگین اس میں مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس وقت میں اس کی حدود اور شرائط اور ان چیزوں کا ذکر نہیں کروں گی، اور نہ ہی اس کے بہت سے فقہی پہلوؤں میں جاؤں گی۔ اس وقت میں مختلف طرح کی باتیں کروں گی جو میں نے اپنے اس سفر حج میں مزید سیکھی ہیں، اور آپ کو اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے حج کرنے کو کبھی جائیں تو انہیں اس وقت یہ چیزیں انشاءاللہ کام آئیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو آپ کو خواہ براہ راست کسی فریضے سے واسطہ نہ بھی پڑے تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے۔ مثلاً آپ نہیں جا رہے فار ایگزامپل حج میں، تو آپ سوچے میں تو نہیں جا رہی، مجھے کیا مشکل پڑی، مشقت کروں کہ میں حج کی طریقے سیکھوں یا حج کے بارے میں بہت سی باتیں جانوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں سے کوئی جا رہا ہو، آپ اس کی مدد کر سکیں، آپ کے جاننے والوں میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ کو ایسا موقع دے کہ جو حج پہ جانے والے ہیں ان کی تربیت کر سکے، ان کی ٹریننگ کر سکے۔ بعض اوقات زندگی میں کسی کو بتائی ہوئی ایک بات بھی اس کے بڑے کام آتی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی حج کا اتفاق ہوا، لیکن اس سفر میں کچھ نئی چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی جس کے بارے میں بھی حج پہ جاتے ہوئے پتہ چلے۔ اس کو آپ تھوڑا بہت، چند ایسی خرابیاں جو کہ پورے حج کو فاسد کر سکتی ہیں یا حج کا جو اثر ہے اس کو کم کر سکتی ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو کر کے ان کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو میں اس سارے بات کو آج کو ایک کہانی کی شکل میں لوں گی، اور کہانی میں کچھ باتیں بھی آپ کو سکھاؤں گی، اور پھر کچھ سلائیڈز بھی جو ہم نے اپنے ذاتی کیمرے سے کچھ تصویریں لی ہیں وہ بھی دکھاؤں گی، کیونکہ عموماً جو پروفیشنل تصویریں آتی ہیں وہ فرق ہوتی ہیں، وہ ان کے اپنے اینگل سے لی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم جب خود لیتے ہیں کسی تصویر کو تو اپنی سوچ اور اپنے خیال کے مطابق لیتے ہیں اور اس طرح اس کو پھر استعمال بھی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حج کی کتنی قسمیں؟ جی، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ افراد اور قران میں کیا فرق ہے؟ مثلاً آپ نکلے ہیں حج افراد کے لیے، اور آپ کے ساتھ ایک دوسرا شخص جو ہے وہ حج قران کے لیے نکلا ہے۔ میقات سے آپ احرام پہن کے دونوں کٹھے جا رہے ہیں۔ اب وہاں جا کر افراد والا سب سے پہلے کیا کرے گا؟ قران میں عمرہ بھی ہے، حج بھی ہے، افراد میں صرف حج ہے۔ طریقے میں کیا فرق ہے؟ طریقے میں سب سے پہلے دونوں کیا کریں گے؟ جا کے سب سے پہلے جا کے طواف قدوم کریں گے، طواف قدوم کریں گے، دونوں ہی کریں گے۔ جو قران والا ہے اس کا یہ طواف عمرے کا طواف شمار ہوگا، لیکن جو افراد والا ہے وہ بھی طواف قدوم کرے گا خواہ وہ عمرہ نہیں بھی کر رہا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیں اگلا مرحلہ ہے سعی کا۔ افراد والا بھی سعی کرے گا اور
قران والا بھی صحیح کرے گا. تیسرا مرحلہ ہے قربانی کا. قران والا قربانی کرے گا، افراد والا قربانی نہیں کرے، اس پر لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سارے عمل کو آپ ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں کہ حج افراد اور حج قران کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے سوائے قربانی کے فرق. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ دونوں میں فرق کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں سوائے قربانی کے. افراد اور قران ایک ہی چیز ہیں سوائے قربانی کے. صرف نیت کا فرق ہوتا ہے شروع میں کہ قران میں جو پہلا طواف ہوتا ہے وہ کیا شمار ہوتا ہے؟ عمرے کا. اور افراد میں وہ طواف قدوم کرتے ہیں. افراد میں طواف قدوم شرط نہیں ہے، اگر کوئی ڈائریکٹ منا چلا جائے تو بھی بات بن جاتی ہے. دونوں میں پھر آگے جا کر جو طواف افاضہ ہوتا ہے وہ بھی کیا جاتا ہے. اچھا، اب میں آپ کو قران اور تمتع کا فرق، کیونکہ قران میں بھی آپ نے کہا حج اور عمرہ ہوتا ہے، تمتع میں بھی کہا حج اور عمرہ ہوتا ہے، پھر ان دونوں میں میجر فرق کیا ہے؟ ایک تو بنیادی فرق یہ ہے کہ تمتع کے لیے آپ جا کے عمرے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، جبکہ قران کے لیے آپ اسی احرام میں رہتے ہیں جب تک کہ سارے مناسک ادا نہ ہو جائے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ قران اور تمتع میں ایک بہت بڑا میجر فرق یہ ہے کہ قران میں ایک سائی ہوتی ہے جبکہ تمتع میں 2 سائی ہوتی. ٹھیک ہے. یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا بہت سی چیزیں باہم ملتی جلتی ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک نقطہ ایسا ہوتا ہے جہاں آ کر بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے اور وہی اصل فرق ہوتا ہے. یعنی اگر ظاہری دیکھا جائے تو کوئی آپ سے پوچھے اچھا قران میں بھی عمرہ اور حج ہوتا ہے، تمتع میں بھی عمرہ اور حج ہوتا ہے، تو فرق کس چیز کا ہے؟ پھر دونوں میں تو 2 فرق ہے بنیادی. ایک تو یہ کہ ایک میں 2 دفعہ احرام کیا جاتا ہے تمتع میں، اور 2 سعی کی جاتی ہے، جبکہ قران میں ایک احرام اور ایک سعی ہوتی ہے، جبکہ فائدہ عمرے اور حج دونوں کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے باتیں پڑھی بھی تھی، پڑھائی بھی تھی، لیکن اس دفعہ جا کر اس کو اتنے غور سے دیکھ کے سوچ کے سن کے لیکچر ڈسکس کر کے میں کہتی تھی کہ مجھے کوئی ایک مختصر بات ایسی بتائے جس سے مجھے پتا چل جائے کہ تینوں میں کیا فرق ہے. تو یہ ہے کئی دن کے بحث مباحثے کا نتیجہ کہ جس تک میں پہنچی ہوں. اب آپ کہتے ہیں ہاں ہم نے تو پڑھا ہوا، ہمیں تو پہلے سے ہی پتا ہے، لیکن جب آپ حج شروع کرتے ہیں تو اس وقت ٹپس پر ساری باتیں پتا ہونی چاہیے. مثلا ہم اس دفعہ فرسٹ ٹائم مدینہ سے حج کرنے کو آ رہے تھے. پہلے سارے حج میں نے مکہ سے کیے، لیکن یہ مدینہ سے ہو رہا تھا. اب ہمارے ساتھ مدینہ سے اور لوگ بھی تھے. اب وہ پوچھتے تھے کہ ہم کس حج کی نیت کریں، افراد کی کریں تمتع کی کریں یہاں سے نکل کر. اور پھر یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے مثلا امریکہ سے آئے ہوئے تھے، وہ آ کر انہوں نے پہلے عمرہ کیا، پھر وہ چلے گئے مدینہ. اب دوبارہ واپس کیا وہ دوبارہ آ کر عمرہ کریں یا پھر وہ ڈائریکٹ منا چلے جائیں؟ کیونکہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ اگر ہر شخص پھر مدینہ سے آ کر پہلے عمرے پہ جائے اور پھر خصوصاً بالکل آخری تاریخوں میں 6-7 تاریخ کو، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ جو ایک عمرہ اس نے پہلے آ کے امریکہ سے کیا تھا وہ کر لے عمرہ، اور پھر دوسرا صرف حج کی نیت کر کے ڈائریکٹ منا میں چلا جائے. اس کے لیے طواف قدوم شرط نہیں ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں اگر پتا ہو تو لوگوں کے لیے بہت سی سہولت ہو جاتی ہے، ان کو گائیڈ کرنے میں، ان کو بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور اگر یہ حج میں نے خود مدینہ سے نہ اس دفعہ کیا ہوتا تو شاید یہ بات مجھ پر بھی اتنی روز روشن کی طرح واضح نہ ہوتی، کیونکہ بہت سی چیزیں کتابوں سے نہیں پتہ چلتی. مثلا ابن حزم جو ہے نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے لکھا ہے کہ سعی کے 7 چکر ہوتے ہیں جو صفا سے صفا تک ہیں، گویا کل 14 چکر بن گئے. یہ انہوں نے لکھا ہے، کتنے بڑے عالم ہیں. کیوں انہوں نے لکھا؟ اللہ ان پر رحمت کرے، انہوں نے حج خود نہیں کیا تھا. تو جس نے حج خود نہ کیا ہو وہ بہت سے مسائل بتانے میں غلطی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حج کے مسائل کا علم جو ہے ادق المسائل ہے، یعنی اس کے مسائل ساری عبادات میں دقیق ترین ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ مثلا نماز میں آپ کیا چھوڑتے ہیں، تھوڑا سا کوئی کام چھوڑتے ہیں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، فریضہ ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح روزے میں آپ کا کوئی کام کاج نہیں چھوٹتا، آپ اپنا کاروبار کریں، باتیں کریں، کچھ کریں، کوئی کام نہیں، بس صرف ایک روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی آپ کو بڑی قربانی نہیں، صرف بھوک پیاس کی قربانی ہے. زکوٰۃ میں آپ کو اور بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس پیسے خاموشی سے نکالے دے دیے، حساب کر کے بات ختم.
لیکن حج میں آپ دیکھیں، آپ گھر بھی چھوڑتے ہیں، آپ کاروبار بھی چھوڑتے ہیں، آپ آرام بھی چھوڑتے ہیں، آپ وطن بھی چھوڑتے ہیں، بال بچے چھوڑتے ہیں، بہت سی مصروفیات چھوڑتے ہیں، اور پھر جگہ بدلتے ہیں. روزے کے لیے آپ کو جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ کے لیے جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے لیے جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں، لیکن حج آپ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا.